بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم مسجد والے بنے، مسجدوں کو وقت دو، اپنا فارغ وقت مسجدوں کو دو تاکہ مسجد والا بننے کی صفت پیدا ہو جائے۔ جو دیندار ہیں ان کا تعلق بھی مسجدوں سے نماز تک رہ گیا، فجر پڑھ کے گئے تو ظہر تک نہیں آئیں گے، ظہر پڑھ کے گئے تو عصر تک نہیں آئیں گے، عصر پڑھ کے گئے تو مغرب تک نہیں آئیں گے، مغرب پڑھ کے گئے تو عشاء تک نہیں آئیں گے۔ درمیانی اوقات میں مسجد میں تالا ہے یا مسجد خالی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کا یہ حال نہیں تھا جو ہم نے کر دیا، یہ حال نہیں تھا جو ہم نے کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں آباد تھی، مسجدوں میں اعمال تھے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت تھا اس میں مسجدوں کے اندر اعمال ہوتے تھے، صحابہ وقت دیتے تھے، صحابہ وقت دے کر کے اس میں اعمال کرتے تھے، آنے والوں کا استقبال، آنے والوں کو دعوت دینا، آنے والوں کی تعلیم، آنے والوں کو نماز پڑھانا، آنے والوں کو نماز سکھانا، آنے والے کوئی نماز میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، آنے والے کسی کو نماز سکھا رہے ہیں، کوئی کسی کو جو ہے وہ حرام حلال کے تذکرے کر رہے ہیں، کوئی مسائل سکھا رہے ہیں۔ ان اعمال سے مسجد آباد تھی، ہم نے وقت نہیں دیا، ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ جو دیندار ہیں ان کا تعلق مسجدوں سے نماز تک رہ گیا، جو بے دین ہے وہ نماز تک بھی نہیں ہے، وہ مسجد میں آنا ہی نہیں چاہتے۔ جماعت بنا کر آپ انہیں لینے چلے جاؤ، انہیں پتہ لگ گیا وہ گھر میں اندر ہے، انہیں پتہ لگ گیا آپ انہیں مسجد میں لینے آئے ہو، اندر سے منع کرا دیں گے۔ رہبر اگر ساتھ ہے وہ گھر میں جا سکتا تھا، گھر میں گیا تو کھاٹ کے نیچے پڑ گئے یا چھت پر کود کے چلے گئے یا پڑوسی کی دیوار پھاند کے چلے گئے۔ ہاتھ نہیں آتے، ہاتھ نہیں آتے، کیوں کہ انہیں معلوم ہے مجھے مسجد میں لینے آئے۔ ایک مسلمان مسجد میں نہ جائے، ایک مسلمان وہ مسجد میں نہ جائے، اس کی جستجو کر رہا ہے، کبھی کھاٹ کے نیچے، کبھی چھت پر، کبھی پڑوسی کی دیوار کود کر، مسجد میں جانا نہیں چاہتا۔ گلی کے ایک کونے پہ وہ کھڑا ہوا ہے، دوسرے کونے پر آپ کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، اسے معلوم ہو گیا مجھے مسجد میں لینے آئے ہیں، گلی بدل دے گا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ آ ہی گیا، آپ نے کہا آپ کے فائدے کے لیے مسجد میں لینے آئے ہیں، کہے گا میں ناپاک کو جا نہیں سکتا۔ مسلمان کہہ رہا ہے، اور پھر اللہ سے بڑی بڑی امیدیں، اے اللہ یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے۔ دعا نہیں، آرڈر ہے، دعا نہیں ہے، آرڈر ہے۔ اے اللہ کر دے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ہم تو اپنے راستے پر ہی، کر دے تو ٹھیک، آرڈر دے رہے ہیں، دعا نہیں مانگ رہے۔ دعا تو محنت کر کے مانگی جاتی ہے، دعا عمل کر کے مانگی جاتی ہے۔ ہم بس اس سے بھاگ رہے ہیں اور اللہ سے امید کر رہے ہیں۔ ہم گناہوں سے اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ اپنے فضل سے اس نے ہمیں چھوڑ رکھا ہے۔ کیا اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے گھر میں نہ جائیں؟ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنا جتنا فارغ وقت ہے وہ سب مسجدوں میں دیں گے اور مسجدوں کو آباد کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ پابندی کے ساتھ ان سارے اعمال میں لگنا ہے، ان صفات کے ساتھ چلنا ہے اور ان اعمال کے ساتھ چلنا ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے۔ یہ صفات جو جن صفات کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کریں گے، انہی صفات کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ صفات ہمارے دنیا میں بھی کام آئیں گی اور یہی صفات مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی، یہی صفات قبر میں بھی کام آئیں گی، کریں گے انشاءاللہ۔ بس بھائی دوستو بزرگو، ان صفات کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ گھر میں ماں باپ ہیں، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ جس کے پاس ماں باپ ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ جب تک ہے جب تک خدمت کر لو، خدمت میں کوئی غرض نہ ہو، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس میری خدمت قبول کر لو۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میری خدمت قبول کر لو۔ آپ نے میری خدمت قبول کر لی، آپ کی زبان سے میرے لیے کوئی جملہ نکل گیا دعا کا، میری اولاد کی زندگی بن جائے گی۔ اگر میری طرف سے آپ کا دل دکھ گیا اور میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ جب تک ہے دنیا میں بھی اپنی جنت بنا لو،
جب تک ہے ان کی خدمت کر کے، اور آخرت میں بھی اپنی جنت بنا لو۔ بھائیوں پر احسان کرو، بھائیوں پر احسان کرو۔ بھائی تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، جب تمہیں بھائی تکلیف پہنچائیں تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لو۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مار کے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ جب یہ بھائی جنہوں نے مار کر کنویں میں ڈالا تھا، جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی تھیلیوں کو، ان کی بوریوں کو سامان سے بھر دیا تھا۔ جنہوں نے مار کے کنویں میں ڈالا تھا ان کے ساتھ یہ احسان کیا، بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کی تکلیفیں یاد آ جائیں تو یوسف علیہ السلام کو یاد کرو۔ دنیا میں یہ کرنا، مقابلہ مت کرو، جھگڑے مت کرو، بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنا مال ان کے اوپر خرچ کر دو، ماں باپ کی خدمت میں اپنا مال پیش کر دو، بچاؤ مت، سارا حق ان کا ہے۔ بھائیو دوستو بزرگو، آپ سے مال لے کر ماں باپ چاہے بھائیوں پہ خرچ کر دیں، کبھی ملال مت کرو۔ میرا مال ہے، تم میرے مال کے مالک ہو، پھر تم مالک ہو کر کسی کو بھی دو، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، آپ میرے مال کے لینے سے خوش ہو، میری جنت بن رہی ہے، مجھے تو اتنا چاہیے بس۔ بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کرو۔ پڑوسی نے کہا آپ اپنے گھر کے آگے نالی بنا دو تو آپ کا پانی بھی نکل جائے گا، میرا بھی نکل جائے گا۔ 300 روپے کا سیمنٹ آتا، 1000 روپے نالی میں خرچ ہو جاتے، 1000 روپے نالی میں خرچ ہو جاتے، 1000 روپے نالی میں خرچ کر کے نہیں کریں گے، خرچ 1000 روپے نالی میں خرچ نہیں کریں گے، پڑوسی سے جھگڑا کر کے 10,000 روپے کا وکیل کریں گے۔ عادت ہے جھگڑا کرنے کی، ہمدردی کرنے کی عادت نہیں ہے۔ پڑوسی پر احسان اور ہمدردی نہیں کریں گے، جھگڑا کر کے 10,000 روپے کا وکیل کریں گے، 1000 روپے خرچ کر کے ہمدردی نہیں کریں گے۔ اپنی زندگی کو جنت بناؤ، اور جنت بنانے کا راستہ یہ ہے کہ سب کے کام آ جاؤ، سب کے کام آ جاؤ۔ پرانا وہ ہے جس کے اندر صفات پیدا ہو جائے، نیا وہ ہے جس کا وقت تو گزر رہا ہے لیکن دن بدن کمزور ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگو، ان صفات کو مانگو، ایمان بنانے کی محنت میں لگو، خروج میں اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان بنانے کی محنت ہے، زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی محنت ہے، اور مقام پر انہی اعمال کی پابندی سے ان صفات کو ترقی دینے کی محنت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ تیار ہے سب؟ ہاں۔ اور ایک صفت یہ ہے کہ قربانی میں آگے بڑھو، قربانی میں آگے بڑھو۔ 3 دن لگا رہے ہیں 25 سال سے، 3 دن میں 1 دن بھی نہیں بڑھایا۔ جہاں کام کر رہے تھے اسے جھگڑ کر کے پیسے بڑھوا لیے اپنے، آپ مجھے 500 روپے دے رہے تھے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، 1000 روپے کر دو میرے، دوسروں سے جھگڑا کر کے پیسے بڑھوا لیے لیکن اپنی قربانی نہیں بڑھائی۔ 3 دن جو 25 سال پہلے تھے وہی ہیں، اور 3 دن جو 25 سال پہلے تھے وہی ہیں آج 3 دن، اور 25 سال پہلے جو مزدوری تھی اس پر راضی نہیں ہو، اس پر راضی نہیں ہے۔ 25 سال پہلے 200 روپے میں کام کر دیا کرتے تھے، آج 2000 روپے لے کے کام کر رہے ہو۔ ہر چیز نے اپنی قیمت بڑھا دی، ہم نے قربانی نہیں بڑھائی۔ 3 دن 25 سال پہلے جب اس کام میں لگے تھے تو 3 دن دے کر کے شروعات کی تھی، آج پرانے ہو کر بھی 3 دن ہے۔ دوسروں سے کہہ رہے ہیں 10 دن لگاؤ، دوسروں سے کہہ رہے ہیں ہر سال 4 مہینے لگاؤ، خود نہیں لگاتے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ہم مہینے کے 10 دن پر آئیں گے، روزانہ کے 8 گھنٹے، مہینے کے 10 دن، اور سالانہ بول بھی نہیں رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کا بول قبول ہو جائے۔ سالانہ کتنا وقت؟ 4 مہینے، مہینے میں 10 دن، سالانہ 4 مہینے، اور روزانہ 8 گھنٹے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سارے عالم میں دینی انقلاب آ جائے، اس ترتیب پر آ جاؤ، اس ترتیب پر آ جاؤ۔ بس اس کی دعا بھی کرو، اللہ سے مانگو بھی، اور نیت بھی کرو، اسی نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں بھی جاؤ،
کہ 4 مہینے لگا کر واپس آنا ہے، اور اسی نیت کے ساتھ مقام پر واپس جاؤ کہ مقام پہ جا کے بھی انشاءاللہ اسی طرح محنت کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔